اس کا جو فضل ہے وہ پہلے بھی بندے پر، بندے کی صلاحیت، بندے کی استطاعت سے زیادہ جاری و ساری ہے، مگر جیسے ہی بندہ اپنے رب کا شکر گزار بنتا ہے، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگتا ہے، تو اس کی نعمتوں کی ایک تو اسے قدر و قیمت اور احساس حاصل ہونے لگتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں صبح شام کے درمیان، دن اور رات کے مابین بہت ساری رب کی نعمتیں ہیں جن کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، جن کا ہم حساب ہی نہیں کر سکتے، اور بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں احساس ہی نہیں کہ یہ رب کی نعمت ہے۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں جب کوئی بھی شے ہمیں حاصل ہوتی ہے، ہمیں میسر آتی ہے، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی قوت سے ہے، ہماری اپنی طاقت سے ہے، ہماری اپنی محنت سے ہے، حالانکہ انسان کو حاصل ہر نعمت، ہر شے یہ صرف اور صرف خالق کریم کا فضل و احسان ہے۔ انسان کی سانس سے لے کر، جس سے انسان کی زندگی وابستہ ہے، حیات وابستہ ہے، اس سے لے کر انسان کے رزق تک، لباس سے لے کر اولاد تک، گھر سے لے کر انسان کی زندگی میں میسر آنے والی ساری نعمتیں، یہ فقط رب کائنات کے فضل اور احسان کا نتیجہ ہے۔ اگر ایک دن ایسا آ جائے کہ رب کریم کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ نعمتیں اسے ملے گی جو بندگی بجا لائے گا، تو یقیناً وہ دن کسی بھی بندے کے لیے کوئی نعمت حاصل کرنے کے لیے اس کے اہل ہی نہ ہو، کیونکہ ہم جس طرح اس کی نعمتیں ہیں، جس طرح اس کے انعامات ہیں، اس کے احسانات ہیں، بندے کی جو طاقت ہے، بندے کی جو قوت ہے، قرآن مجید نے خود بتا دیا کہ جو انسان ہے یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، ناتوان ہے اور محدود ہے، لہذا جو رب کی لا محدود، لا متناہی اور بے حساب نعمتیں، فضل، احسان جاری و ساری ہیں، بندے کے ذمہ کام یہ ہے، بندے کے ذمہ فریضہ یہ ہے، اور بندے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بندہ ان نعمتوں کا، ان احسانات کا اور ان انعامات کا شکر بجا لاتا ہے۔ صوفیاء کرام، اولیاء اعظام، اولیاء اللہ ہمیشہ شکر پر بندوں کو آمادہ کرتے کہ بندہ اپنے رب کا شکر گزار بن جائے، اور شکر گزار بندہ جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں سب سے پہلے یہ چیز اس کے رویے میں شامل ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی عمل کے بارے میں، زندگی میں پیش آنے والے کسی بھی واقعہ کے بارے میں وہ منفی نہیں سوچتا، بلکہ وہ ہر عمل کے بارے میں مثبت سوچتا ہے، پازیٹیو سوچتا ہے، اور وہ جو شے حاصل ہے یا جو حاصل نہیں ہو سکی، جو میسر ہے یا جو میسر نہیں ہو سکی، وہ ہر ایک پر رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کی جو سعادت ہے، ماہ سیام کا جو انعام ہے، اب یہ بندے نے اپنی قوت سے تو حاصل نہیں کیا، رب چاہتا تو ہمارے سامنے کئی ہمارے ایسے بھائی ہیں، کئی ایسے عزیز ہیں جو صحت مند بھی تھے، تندرست و توانا بھی تھے، جوانی بھی تھی، مگر وہ روزہ نہیں رکھ سکے۔ کئی ایسے ہمارے جاننے والے ہیں، معاشرے میں موجود ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت آزاد دیے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہوش و حواس، عقل و خرد، سوچ سمجھ ساری دی ہوئی ہے، مگر وہ نماز نہیں پڑھ سکے۔ کتنے ہی ہمارے سامنے ایسے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا گھر دے رکھا ہے، بہت اچھا کھانا دے رکھا ہے، بہت اچھا لباس پہنتے ہیں،
بہت اچھی شکل و صورت بھی ہے، بہت اچھی زبان بھی ہے، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، مگر وہ سارے رمضان میں تلاوت نہیں کر سکے۔ یہ ہمارے لیے یہ ہمارے لیے موقع ہے یہ کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے پاس شاید ایسا لباس بھی نہ تھا، شاید ہمارے پاس ایسا کھانا بھی نہ تھا، ہمارے پاس تو ایسا گھر بھی نہ تھا، لیکن شکر ہے مالک کا کہ ہمارا تو منہ بھی ایسا نہیں تھا، ہماری تو زبان بھی ایسی نہیں تھی، ہماری تو آواز بھی ایسی نہیں تھی، لیکن اس نے ہمیں تلاوت کی، ہمیں سعادت عطا فرمائی۔ رب نے فضل فرمایا، احسان فرمایا۔ ہمارا منہ کب ایسا تھا کہ ہم اس کی عبادت کرتے، اس کے حضور سجدہ کرتے، ہر روز رات کو تراویح میں ہم کھڑے ہوتے، قیام کرتے، سجود کرتے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں بشر کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں انسان کی کوئی طاقت، قوت، جسارت، ہمت، عقل، سوچ سمجھ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ فقط رب کا احسان ہے، رب کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا اور ہم نے ماہ سیام میں، ماہ رمضان میں ہم نے اللہ کے حضور سجدہ بھی کیا، اس نے ہمیں ہمت دی، ہم نے قیام بھی کیا، اس نے ہمیں بلایا، ہمیں موقع دیا، اور اس نے ہمیں اتنی عنایت کی کہ ہم نے تراویح میں قیام بھی کیا، تلاوت قرآن سنی بھی، تلاوت قرآن کی بھی، اور پھر اس نے ہمیں اتنی ہمت دی۔ ہم ناتوان تھے، ہم کمزور تھے، ہم ضعیف تھے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ انسان ضعیف ہے، انسان جتنا طاقتور ہو جائے، قرآن بتاتا ہے کہ خالق کی نظر میں، مالک کے سامنے انسان کمزور ہے، ناتوان ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے وہ بڑا طاقتور ہے، اور رب کا کلام فرماتا ہے کہ انسان ضعیف ہے، انسان کمزور ہے۔ ہم کمزور تھے اور شاید ہمارے ارادے بھی اتنے پختہ نہیں تھے، ہماری نیتیں بھی شاید اتنی صاف اور کھری سچی نہیں تھی، مگر رب نے احسان فرمایا، رب نے کرم فرمایا کہ ہم نے ماہ سیام کے روزے رکھ لیے۔ یہ اس کا شکر ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے۔ اور دیکھیے رب نے کتنا احسان فرمایا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے کہ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ جب تم ماہ سیام کے دن پورے کر لو، تلاوت مکمل کر لو، تراویح مکمل کر لو، جب تم ماہ سیام کے روزے پورے کر لو، پھر کیا کرو؟ تکبیرات کہتے ہوئے اکٹھے ہو جاؤ، تکبیرات کہتے ہوئے جمع ہو جاؤ۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ اس کے لیے ہے تاکہ پتہ چلے کہ تمہیں ہدایت مل گئی ہے۔ یہ جمع ہونا، اجتماع ہونا، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ رب کا تمہارے اوپر فضل ہوا ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت کا ریفرنس ہے، رب فرماتا ہے کہ جب تم پر کوئی نعمت رب عنایت کرے، اس نعمت کا چرچا کیا کرو، اس نعمت کا اظہار کیا کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں کنجوسی کرنا، ہر بات میں نیگیٹو کرنا، ہر بات میں منفی سوچنا۔ رب فرماتا ہے کہ جب میری کوئی نعمت تمہیں ملے، کوئی نعمت تمہیں ملے، اس نعمت کا اظہار کیا۔ رزق ملا ہے تو کھایا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے جو بہت ناتوان اور کمزور اور لاغر محسوس ہو رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا اللہ نے تمہیں غلہ اناج نہیں دیا؟ یا رسول اللہ میرے گھر میں موجود ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کیوں کرتے ہو؟ یا رسول اللہ میں نے تو کبھی ناشکری نہیں کی۔ فرمایا یہ ناشکری ہے کہ تمہارے چہرے سے نہیں لگ رہا کہ تم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ جب رب نے اللہ اناج دیا ہے، رزق دیا ہے، تو اس کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس کو استعمال کرو اور اس کا اظہار کرو۔ اسی طرح یہ تو ایک مثال ہے، رب نے تمہیں قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی اگر تمہیں صلاحیت عطا ہو گئی ہے، یہ رب کا فضل ہوتا ہے، رب کا احسان ہوتا ہے۔ اور اس پہ شکر کیا کیجئے کہ جن کو تلاوت قرآن کی سعادت، یہ نعمت میسر ہے، اس پہ رب کا شکر ادا کیا کیجئے۔ اور جن کو نماز پڑھنا آتی ہے، بہت سارے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں جو
بیچارے ساری عمر کوشش کرتے ہیں نماز نہیں آتی. نماز کی جو نعمت میسر آ جاتی ہے اس کا شکر یہ ہے کہ ہم نماز قائم کریں, نماز 5 وقت کی ادا کریں, اور پھر فرض نماز ہی نہیں ہم اس کے ساتھ نوافل بھی پڑھیں. جب ہمیں نماز پڑھنا آتی ہے, جب ہمیں تلاوت قرآن آتی ہے, ہم تلاوت کر سکتے ہیں, رب نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے, تو اس کا اظہار یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. تو ماہ سیام میں, ماہ رمضان میں اللہ کریم نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی, بہت سارے احسان فرمائے, اور ایسی نعمتیں عطا فرمائی. میں نے عرض کیا کہ انسان کو زندگی میں ایسی نعمتیں ملتی ہیں جن کا انسان ادراک رکھتا ہے, شعور رکھتا ہے. اولاد ہے, مال ہے, گھر ہے, رزق یعنی غلہ اناج ہے, لباس ہے, ان کا ہمیں احساس ہوتا ہے, ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نعمتیں موجود ہیں. لیکن بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہوتا, جن کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا. میں ایک عرض کروں گا کہ ہمیں اچھائی اور برائی کا جو فرق کرنا ہے, نیکی اور بدی کا جو فرق کرنا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. سچ اور جھوٹ کا جو فرق کرنا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جس انسان سے سچ اور جھوٹ کا فرق لے لیا جاتا ہے, اس انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے, اور وہ گناہ پہ گناہ کیے چلا جاتا ہے. اور جس انسان کو یہ صلاحیت عطا ہو جاتی ہے کہ وہ یہ پرکھ کر سکتا ہے کہ یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ اچھائی ہے, یہ برائی ہے, یہ خیر ہے, یہ شر ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور جن کو یہ نعمت عطا ہو جائے, یہ صلاحیت میسر آ جائے, دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے, سوچ سمجھ ادراک شعور, ہم نے اس کا کبھی شکر ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین نطق عطا کیا ہے کہ ہم بول سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت نہ ہوتی تو 6 فٹ کا 7 فٹ کا انسان بیکار ہے اگر وہ بول نہیں سکتا. تو لہٰذا یہ جو زبان ہے, اس زبان کے اندر جو بولنے کی صلاحیت ہے, یہ جو آواز ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور اب اس نعمت کا شکر کیا ہے کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر استعمال کریں, اس کو ہم تلاوت پر استعمال کریں, یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ایک شکر تو یہ ہے کہ ہم زبان سے شکر ادا کرتے ہیں, اور ایک شکر ہے عملی شکر. اور عملی شکر کیا ہے, ہم ساری دنیا کی باتیں کرتے رہیں, ہر لو فضول جو ہے نا وہ باتیں کریں اور اللہ کا ذکر نہ کریں. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر نہیں, یہ اس کی ناشکری ہے. لہٰذا یہ عید الفطر جو ہے یہ ہمیں یہ چیز باور کرانے کے لیے, سمجھانے کے لیے ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی, پھر اس کے شکر کا بھی ایک دن رکھا. ماہ سیام دیا, ماہ رمضان عنایت ہوا, رب نے تمہیں ماہ رمضان کی برکتیں, سعادتیں, نعمتیں عطا کی, انعام عطا ہوئے, اب تم اس کا شکر ادا کرو. لہذا یہ تکبیرات کہنا, یہ جمع ہونا, یہ دراصل انسانوں کا اپنے رب کے حضور شکر ادا کرنے کا ایک انداز ہے کہ مالک ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے, ہماری تو نیتیں بھی اس قابل نہ تھی, ہمارے تو حلیے بھی اس قابل نہ تھے کہ تو نے ہمیں اپنے سجدے کے لیے چن لیا, ہمیں اپنے کلام کی تلاوت کے لیے منتخب کر لیا. ہم تو لوگ اور فضول باتوں میں مصروف تھے, دنیا کے عجیب قسم کے جھمیلوں کا ہم شکار تھے. مالک تو نے فضل کیا, احسان کیا, اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے منتخب کر لیا. اور پھر یہ پرانی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو جب ہم شکر ادا کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رب ہمیں وہ انعام, وہ نعمت, وہ فضل وہ ہمارے اوپر اسی طرح جاری کر دے گا. اور یہ جو رمضان اب شروع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پریکٹس کا ایک مہینہ ہے. پریکٹس کس چیز کی ہے؟ نیکیوں کی, اچھائی کی, بھلائی کی, خیر خواہی کی. اور اب جب عید کا دن آیا, ماہ سیام کا اختتام ہوا, اب اگلے 11 مہینے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس ریفریشر کورس میں, اس ٹریننگ سیشن میں ہم نے کتنا کچھ سیکھا ہے. اب اس کا اظہار اگلے 11 مہینے میں ہونے والا ہے کہ ہم نے اگر نماز پڑھی ہے تو کیا ہم نے اس کا اگر صحیح شکر ادا کیا تو رب اگلے 11 مہینے ہمیں اسی طرح 5 وقت کی نماز کی توفیق عنایت فرمائے گا.
اگر ہم نے صحیح تلاوت کی اور اس کا شکر ادا کیا، ایک بات یاد رکھیے، ہم یہ کرتے ہیں کوئی عمل ادا کرتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، ہم فوراً سے اپنے عمل سے نہ بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ اپنے عمل کو بچایا بھی کرو، عمل کرنے کے بعد عمل بچایا بھی کرو، کہ بہت دفعہ ایسے ہو چکا ہے پچھلی قوموں میں کہ لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے، اور وہ اعمال ضائع کیسے ہوئے کہ انہوں نے اپنے اعمال کی حفاظت نہیں کی۔ اس لیے اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرو۔ اسی طرح باقی جتنے اعمال ہیں ان کی حفاظت کا ہمارے ذمہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ پہلے عمل سر انجام دو، پھر اس عمل کی حفاظت کرو، اور وہ حفاظت یقیناً یہ ہے کہ ہم اس عمل پر ڈٹ جائیں، قائم ہو جائیں۔ اب میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کو آغاز میں تلاوت کیا، رب فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا قالوا ربنا اللہ، اے رب تو ہی ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، اب یہ کہنا بڑا آسان ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا وہی خالق ہے، ہمارا وہی مالک ہے، لیکن اس پر استقامت یہ ایک دنیا کا بہت بڑا عمل ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، بہت بڑا عمل ہے یہ، لیکن اس عمل پر جو استقامت ہے فَمِنْ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اس پر جو استقامت ہے وہ اس سے کئی گنا بڑا اجر تمہیں عنایت فرمانے والی ہے، اور وہ استقامت تمہیں کیا دے گی؟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ رب تمہارے اوپر اپنے ملائکہ نازل فرمائے گا۔ تو حاضرین مکرم، کسی بھی عمل پر استقامت جو ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں عمل مختصر ہونا چاہیے لیکن عمل پر استقامت ہونی چاہیے۔ اب ماہ سیام میں ہم نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی، ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہم نے تلاوت کی، ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہم نے صدقات کیے، اور یاد رکھیے عبادتوں کا قبولیت کا جو ایک حصہ ہے وہ صدقات سے ہے۔ جس طرح یہ عید الفطر ہے تو یہ بھی صدقہ فطر سے ہے۔ عبادتیں اپنے اعمال بھی ضروری ہیں اور ان کے ساتھ صدقات بھی ضروری ہیں، صدقات واجبہ بھی ہیں اور صدقات نافلہ بھی ہیں، کہ مخلوق خدا کو اپنے ساتھ شریک کرنا، اور رب کو یہی عمل اتنا پسند ہے کہ اس صدقے کے ذریعے رب انسان کی جو دیگر اعمال ہیں، حقوق اللہ ہے، ان کو قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ کوئی ہماری عیدگاہ میں نہ آئے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کرے، اور ہم یہ سارے رمضان میں یہ بتاتے ہیں کہ بھئی عید کی نماز ادا کرنے کے لیے اس وقت آؤ جب تم اپنا صدقہ فطر ادا کرنا۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے جتنے اعمال ہیں جو ہم نے ماہ سیام میں، ماہ رمضان میں ادا کیے، ان سب کی قبولیت کا دار و مدار صدقے سے وابستہ ہے۔ لہٰذا اب جو اگلے 11 مہینے ہمارے نتیجے کے ہیں، یہ جو ہم نے ٹریننگ حاصل کی، اس کا نتیجہ یہ ہونا ہے کہ ایک طرف تو جو ہمارے اعمال ہیں وہ جاری رہنے چاہیے، ہم نے مسجدوں کو بھر دیا، ماہ سیام آیا ہم نے مسجدوں کو بھر دیا، لیکن اب اس عمل پر استقامت ظاہر کرے گا، استقامت سے یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے وہ عمل کتنا درست کیا ہے۔ اگر یہی ہوگا کہ آج شام سے مسجد خالی ہو گئی تو پتہ چلے گا کہ ہم نے رمضان میں کچھ نہیں سیکھا، اور اگر یہ ہوا کہ ہم اگلے 11 مہینے مسجد کو اسی طرح بھرے رکھیں، ہم اسی طرح تلاوت کو، نماز کو، نوافل کو، صدقات کو اگر ہم جاری رکھ سکے تو پتہ چلے گا کہ ہم نے رمضان میں کچھ سیکھ لیا ہے۔ تو بزرگوں، دوستوں، عید الفطر کا یہ موقع رب کریم کی بارگاہ میں ہمارے شکرانے کے طور پر ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں عبادتوں کا موقع دیا، اپنے گناہوں کی معافی کا موقع دیا، ہمیں تلاوت کا، نماز کا، نوافل کا، سنتوں کا، صدقات کا رب کریم نے ہمیں موقع دیا۔ اس لیے اب ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ جو ہم نے اعمال کیے ہیں ان کو اگلے 11 مہینے ہمیں اسی طرح جاری رکھنا ہے۔ نماز 5 وقتہ ہے، تلاوت ہے، نوافل ہیں، صدقات ہیں، لہٰذا ان کو اگلے 11 مہینے تسلسل کے ساتھ اسی طرح جاری رکھنا ہے۔